کہ ایک یہودی عیسائی عالم دین کو بلایا گیا حضرت عمر کے پاس، صحیح سند کے ساتھ ہے، دارالاسلام والوں نے اس کی تخریج بھی کی ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کی، 4656 4646 جو ہے وہ حدیث سفینہ ہے 30 سال خلافت والی، اور یہ 4656 ہے، میں نے یاد رکھا یہ 10 ایڈ کر کے آتی ہے۔ آپ نے پوچھا اس یہودی عالم سے کہ بتا تیری کتابوں میں میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا تو آہنی دیوار ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے۔ ان کا بتا میرے بعد جو خلیفہ بنے گا، ان کا خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن اس میں ایک کمزوری ہوگی، وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا۔ تو حضرت عمر کی زبان سے 3 دفعہ نکلا خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے۔ یعنی حضرت عمر کہ مطلب ان کو یا آپ کرامت کہہ لیں یا ان کا ایک ویژن تھا، ان کے ذہن میں تو تھا نا میں نے کون سی کمیٹی بنانی ہے، تو ان کا یہ پھر کہا اس کے بعد خلیفہ نیک ہوگا لیکن لوہے کا محل ہوگا۔ تو حضرت عمر نے کہا بدبودار شخص یہ کیا کہہ رہا ہے لوہے کا محل؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں لوہے کا محل کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ تو شریف اور نیک ہوگا لیکن تلوار نیام سے باہر آ چکی ہوگی، وہ کوشش تو کرے گا کسی طریقے سے امت کو پٹری پہ چڑھائے دوبارہ سے، لیکن معاملات بگڑ چکے ہوں گے۔ تو یہ میرے بھائیوں اس طریقے سے سیدنا عثمان کے خلاف یہ جو مہم کھڑی ہوئی، قاتلین عثمان کا کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے، بائی نیم مینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں، مطلب وہ ظاہر ہے کہ اس مہم کو چلانے والے تو تھے، وہ صحابہ کے نام آتے ہیں، وہ مولانا اسحاق صاحب کو اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، اسی طریقے سے اسود الغابہ میں موجود ہے اور اہل صحابہ میں موجود ہے، اور کتابوں کے اندر اہل سنت کی جو تاریخی کتابیں ہیں خلفائے راشدین کے اوپر، باقی اصحاب کے اوپر، اس میں یہ چیزیں موجود ہیں، بال کہیں پہ نام مینشن نہیں ہے کہ بھی بندے کون تھے۔ نام مینشن ہوتا تو ظاہر ان کو کٹانے میں لا کے کھڑا کیا جاتا۔ بہرحال ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں، ہم جس طریقے سے حضرت عثمان کے مخالفین کو غلط سمجھتے ہیں نا جی، اسی طریقے سے سیدنا علی کے مخالفین کو بھی غلط سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ ظلم یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عثمان کے مخالفین کو پتہ نہیں کیا کیا گالیاں نکالتے ہیں، اور حضرت علی کے مخالفین کی جب باری آتی ہے تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں ان کا بھی ایکٹ غلط تھا، ان کا بھی ایکٹ غلط تھا۔ ٹھیک، چلیے بھائی، بریلوی مسلک کے بہت بڑے مناظر ہیں جن سے آپ بھی بڑے انسپائرڈ ہیں، آپ کہتے ہیں جی اگر ان کا مناظرہ ہو جائے تو یہ کسی کو بولے نہ دیں، پیر سید عرفان شاہ مجدی صاحب۔ بالکل جی، سعودی عرب والوں کے علماء ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن باتوں میں وہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ہے بھی لیکن میرا نہیں مقابلہ کر سکتے۔ میں پمفلٹ لکھے انہوں نے گستاخانہ عبارتاں دا جیلم آئے سن، وہ کہندے علی نوں نہ چھڑیو، وہ پمفلٹ انہوں نے پڑھ لینا چشتی رسول اللہ، انہوں نے کہا انہوں چھیڑو گے تو عوام نوں دسے گا، تو میرے پمفلٹ اندھا دن پیروی کا انجام جو ہے نا وہ نہیں مجدی صاحب دے سکے۔ اچھا، اس میں علی بھائی ان کا ایک میں لیکچر سن رہا تھا ابھی پچھلے دنوں، اسی کی کلپ کی تیاری کے لیے تھوڑا سا سوال جواب کی، اس میں وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے، اگر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف ان کی ذات کی وجہ سے کریں تو پھر تو یہ آپ چلو حدیث پہ فٹ کرتے رہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک ذاتی شخصیت تو نہیں ہے، وہ ایک منصب پہ فائز تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر ان سے مطالبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا، حضرت اللہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا، تو کس میں کیا ناجائز بات ہے؟ کوئی ناجائز بات نہیں ہے، مطالبے پہ تو ہمیں اختلاف ہی نہیں ہے، یہ تو اختلاف ہی نہیں ہے، یہی تو مولوی روند ڈال دیتا ہے نا، بات کا رخ ہی بدل دیتا ہے، بات کچھ اور ہو رہی ہے، پھر اینالوجی بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں یزید نے اپنے دور میں حسین کے قاتلین سے بدلہ نہیں لیا تو حضرت علی نے لیا۔ بھائی حضرت حسین یزید کے دور میں شہید ہوئے تھے، حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں شہید نہیں ہوئے ہیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ دیکھو کیسی اینالوجی بناتے ہیں، حضرت علی کے دور میں سیدنا عثمان شہید ہوئے ہیں، وہ تو پہلے شہید ہوئے ہیں، جبکہ یزید کے دور میں حضرت حسین شہید ہوئے ہیں۔ کتنی یہ روند مارتے ہیں، یہاں بھی یہ روند مار رہے ہیں، یہ ناسبی جتنے یہ روند مارتے ہیں۔ مسئلہ یہ اختلاف ہی نہیں ہے کہ ان کو، اختلاف یہ ہے کہ پارٹی بنا کے، جتھا بنا کر خلیفہ راشد کے خلاف فوج بنا کے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جانا، یہ ہے اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات میں 165 نمبر ہے، ابو داؤد میں 4607، ترمذی 2676، ابن ماجہ میں 42، میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اور اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، اور دین میں بدعتوں سے بچنا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے، سنن نسائی میں الفاظ موجود ہیں۔ یہ تو ہے ہی خلفاء راشدین کے بارے میں کہ ان کے مخالفین بدعت پہ ہوں گے، یہ حدیث کو آ کے نعوذ باللہ پنکچر کر دیتے ہیں حضرت عثمان تک آ کے، وہاں آپ باغیوں کے اوپر بات کریں کہتے ہیں ہاں جی علیکم بسنتی، یہ بدعتی ہیں، تو جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، صرف قصاص کا معاملہ ہوتا نا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں، بلکہ حضرت علی سے بڑھ کے کسی کو قصاص تھا،
کی فکر تھی. حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں تھے بن رہے. انہوں نے کہا معاملہ آپ لوگوں نے بگاڑ دیا ہے, اور میرے گاٹے فٹ کرنے لگے اور سارا مسئلہ بگاڑ کے. ٹھیک ہے, معاملہ تو فٹ بگڑ چکا تھا بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو وہ مسئلہ یہ نہیں تھا, ایشو یہ نہیں تھا. اصل ایشو یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو جتھا بنایا گیا نا, جو آج یہاں پہ پاکستان میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی پرائیویٹائز نہ کرے جہاد کو اور اپنا جتھا بنا کے حکومت سے نہ ٹکرائے. تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قصاص کا مطالبہ تھا تو سیدہ فاطمہ, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام, وہ حضرت علی کے پاس تو آئی نہیں ہے, وہ تو مدینہ شریف میں تھا دارالحکومت. وہ تو اپنی پوری فوج, ان کو بھی عبداللہ بن زبیر لے گئے, وہ تو لے کے چلی گئی ہیں بصرہ خود قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے. تو حضرت علی کو تو مجبوراً وہاں پہ جانا پڑا ہے. تو مسئلہ مطالبے کا نہیں ہے. اچھا, اذان کا جواب دے لیں. تو شاہ جی بات کیا ہو رہی تھی اب بیچ میں؟ وہ ہاں وہ قاتلین عثمان والا, وہ تو معاملہ سیٹل ہو گیا. اس کے بعد کیا تھا؟ ہاں وہ, ہاں جی, کہ وہ جو مطالبہ ہے, وہ مطالبے سے کسی کو اختلاف نہیں میرے بھائی. مطالبے سے کس کو اختلاف ہے؟ جتھا بنا کر, پارٹی بنا کر خلیفہ راشد کے خلاف ٹکرا جانا, اس سے اختلاف ہے. اور مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی المتوفا 1979 عیسوی خلافت و ملوکیت میں ایک جملہ لکھا ہے. میں نے پوری خلافت و ملوکیت میں نا 2 جملے انڈر لائن کیے ہیں. ایک جملہ اس میں سے یہ ہے, انہوں نے کہا حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے. خلیفہ اور بادشاہ میں یہی فرق ہوتا ہے, ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا, انہوں نے اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی اپنی ذات کے لیے. ٹھیک ہے, شہید ہو گئے, پروٹیسٹ کرنے دیا. ظاہر صحابہ ہی کر رہے تھے. اگر کوئی شرارتی لوگ اور ہوتے تو وہ کہتے ہیں بارو کی تلے آنے دے, بھرتی کر کے کرائے دے. ان کو بھی پتا تھا کون لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں تھا اندازہ کہ یہ لوگ یہ کام ڈال دیں گے. اور دوسرے حضرت معاویہ کے دور کے اندر جو بندہ بھی اس طریقے سے پروٹیسٹ کرتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا. تو ان کا یہ خلافت و ملوکیت کا فرق ہے. دوسرا جملہ میں جو میں نے ان کا انڈر لائن کیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کو ہم غلطی نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل, غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے. اتنے سافٹ الفاظ استعمال کیے انہوں نے. میں کہتا ہوں جی خلافت و ملوکیت سے سافٹ کتاب ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کے اندر جو کمزوری تھی ہم نے پوری کر دی ہے اس پمفلٹ کے ذریعے. یہ جو پس منظر لکھتی ہے, یہ زمین ہے, آپ سمجھ لیں اس کا نیکسچر ہے. باقی اس میں بھی جو مجھے اختلاف ہے مولانا مودودی سے, یہ آپ نے پوچھا نا اس مسئلے میں ساتھ ہی, مجھے مولانا مودودی سے یہ اختلاف ہے خلافت و ملوکیت میں, جو انہوں نے کہا نا کہ حضرت علی نے جو قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیا تو یہ ان کی خلافت میں جو مجھے یہ عہدے دیے ہیں, عہدوں کا بھی ذکر آتا ہے. عہدوں کا ذکر, میں بالکل اس چیز کو صحیح مانتا. اس معاملے میں مودودی صاحب کی تحقیق کمپلیٹ نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. اگر یہ ڈیفینیٹ تھا پھر عہدے کو دینے تھے, انہوں نے سزا لے کر دینی تھی, یہ بالکل غلط بات ہے. حضرت علی کی توثیق ہے, ٹھیک ہے نا, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240 نمبر حدیث. علی کی توثیق ہے ہر جنگ میں. آپ دیکھیں حضرت عثمان کے جو معاملات ہیں نا اس میں اس طریقے سے توثیق نہیں آئی ہے جو حضرت علی کی جگہوں پہ توثیق ہے. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا سٹانس ٹھیک تھا. اور چونکہ جھگڑا ہی حضرت علی کی جنگوں پہ بننا تھا اس لیے حدیثیں اسی کے اوپر میں نے 72 حدیثوں میں جمع کی ہیں. جنگ جمل کے اوپر وہ جو حدیث اتنی مشہور ہے مسند احمد کی کہ میری بیوی پہ کتے بھونکیں گے, خوف پہ اماں عائشہ پہ بھونکے تو رونا شروع کر دیا. واپس جانے لگی تو ابن زبیر کے جی اماں صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں, اور بعد میں پوری زندگی روتی تھی, دوپٹہ در ہو جاتا. ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بدعت کی ہے, احدثہ کے الفاظ ہیں. اس کا کیا حوالہ ہے؟ یہ میں نے اس کے اندر لکھا ہے میرے بھائی. اچھا آپ یہ پمفلٹ نہیں پڑھتے, یہ سمندر ہے. کئی لوگوں نے یہ پمفلٹ جو ہے نا اس کو سمجھا کہ شاید یہ اسی طریقے سے لکھ دیا گیا. میرے بھائی اس پمفلٹ کے اندر یہ حدیث جو ہے نا جی وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے 37,772. البانی صاحب صحیح کہتے ہیں اس کو, شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی. اور میں نے البانی صاحب کے پورے کامنٹس نقل کیے ہیں کہ حضرت عائشہ پوری زندگی شرمندہ تھی اس بات کے اوپر, ان کا دوپٹہ تار ہو جاتا تھا. اس کے کئی الفاظ تو بخاری میں کتاب الجنائز میں موجود ہے, میں نے اس کا بھی ریفرنس دیا ہے. تو وہ بعد میں شرمندہ رہی, حضرت علی نے ان کو معاف بھی کر دیا. حضرت طلحہ جنگ چھوڑ گئے, ان کو مروان نے قتل کیا, المستدرک للحاکم کی میں نے روایت ڈالی ہے. حضرت زبیر جنگ چھوڑ گئے, ان کو حضرت علی کے ایک فوجی نے جا کے قتل کیا, تو حضرت علی نے کہا میں تجھے دوزخ کی بشارت سناتا ہوں سیدنا زبیر کو. تو یہ لوگ تو جنگیں چھوڑ گئے تھے. ان لوگوں نے تو مطلب اسی تو جنگ جمل ہار گئے تھے نا یہ لوگ, ٹھیک ہے. تو جنگ جمل میں جو لوگ آئے, جنگ صفین میں, صفین کے بارے میں بخاری کی جو حدیث ہے جو شیخ زبیر صاحب کہتے تھے علی بھائی میں کہاں پڑھتا ہوں یہ حدیث پڑھتا ہوں بخاری 2812 کہ عمار کو وہ باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی ہوگی. نعوذ باللہ. جنت اور اللہ کی طرف دونوں الفاظ ہیں, بخاری 2812, اور وہ دوزخ کی طرف. وہ کہتے ہیں میں اس کی کیا تعویل کروں. اب وہ تو اب پتہ ہے مسند احمد کی اتنی روایتیں ہیں کہ کس نے, ابو الغادیہ نے شہید کیا ہے,
جو کہ اصحاب شجرہ میں سے تھا. اور البانی صاحب نے اس کے اوپر کمنٹس کیے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خیر ہے اس نے کر دیا ہے تو اصحاب شجرہ میں سب بخشا جائے گا. انہوں نے کہا نعوذ باللہ، یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں مال لوٹنے والا اور جو ہے قتل کرنے والا دوزخ میں ہے. اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب نے کھینچ تان کے ضعیف ثابت کیا ہے. اور میں نے شیخ زبیر صاحب سے فون پہ بات کی، میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے یہ حدیث صحیح ثابت تو آپ سے نہیں ہوئی ہے. مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا کہ کمزور ہے. شیخ زبیر علی بھائی میرے تو 3 دن پسینے چھوٹے رہے ہیں اس کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مسند ابو الغادیہ موجود ہے، مسند احمد میں ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث ہے، تو میں نے ان کا دفاع کرنا تھا، تو میں تو اس حدیث کو کیسے صحیح مانوں؟ میں نے کہا دفاع ہم بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، غلطی اپنی جگہ، ٹھیک ہے، لیکن تخصیص آ جائے گی. شیخ البانی نے حدیث حوض پہ سیدہ عائشہ کے جو معاملات ہیں لکھا، وہ کہتے ہیں مجھے حیرانگی ہے کہ شیعہ تو 12 کو معصوم مانتے ہیں نا، اور یہ سنی سارے صحابہ کو معصوم مان رہے ہیں اور ان کو جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں. مانے غلطی ہوئی ہے، سیدھی سی بات ہے. غلطی کا بیان جو ہے وہ کوئی گستاخی نہیں ہے. حضرت آدم کی غلطی کا بیان جو ہے، اس کے بعد لعنت کرنا، سب و شتم کرنا. البانی سے بڑا کون ہے اہل سنت کی اہل حدیث؟ اور مجھے تو اب ڈر لگ رہا ہے اور میں نے یہ پریڈکشن کر دی کہ اہل حدیث ان قریب اسے نکال دیں گے. میں نے شیخ البانی کو نام دیا دور حاضر میں اہل بیت کی محبت کا امام شیخ محمد ناصر الدین البانی المتوفی 1999 عیسوی. تو ان کا سٹانس ٹھیک تھا، مطالبہ کرنا چاہیے تھا. حضرت علی خود بھی اس حق میں تھے. حضرت علی اتنا عرصہ تک حضرت عثمان کو بھی سمجھاتے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جتھا کیوں بنایا؟ اب میں پوچھتا ہوں کہ حضرت عائشہ نے یہ سارا جب یہ تماشا ہوا جمل والا، اس کے بعد حضرت عائشہ کتنے سال زندہ رہی ہیں؟ 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں. یہ 37 ہجری کا واقعہ ہے. تقریباً آپ سمجھ لیں 20 سال تک. اس 20 سال میں کبھی اما عائشہ نے دوبارہ قتل عثمان کے مطالبے کا ذکر کیا؟ ان کو پتہ چل گیا تھا یہ پیچھے کیا تھی انٹینشن. ادھر بھی صفین کے اوپر حدیثیں موجود ہیں، نہروان کے اوپر بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹر ہیں کہ امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو قتل کریں گے خوارج کو. حضرت علی کے پیچھے تو حدیثیں کھڑی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز کھڑی ہوئی ہیں. لہٰذا حضرت علی کو تو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ ان کی جنگ حق پر ہے. بلکہ ان کو کیا سرٹیفکیٹ؟ صحیح مسلم کی حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ان کی محبت لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا. مطالبے سے میں اختلاف نہیں ہے، جتھا بنا کے پارٹی بنا کے اس طریقے سے کرنا، اس چیز سے اختلاف ہے. تو اس میں ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی. حضرت علی کی ذمہ داری تھی کہ جو جتھا بنائے گا اور ایک اس ریاست سے جو 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ہے، ایک صوبے کا گورنر اٹھ کے جو ہے وہ ٹکراؤ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی. ان کو تو حدیثیں پتہ تھی. اور یہ جو حدیث ہے چھوڑ دیں، یہ حدیث جو مسند احمد میں موجود ہے، شعیب ارنوت بھی صحیح کہتے ہیں، سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے، غلام مصطفیٰ زئی صاحب خود صحیح کرتے ہیں، کہتے ہیں اس حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر سے نکلے تو جوتی ٹوٹ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی اتار کے سیدنا علی کو دی. وہ گانٹنا شروع کر دی انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے جا کے کھڑے ہو گئے کہ چلو علی کا انتظار کرو. اور اس دوران گفتگو کی حضرت ابوبکر عمر بھی موجود تھے. آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت حق دے کر مبعوث کیا، لوگوں نے میرا انکار کیا، ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی. اور تم میں سے ایسا بھی شخص ہے، ایسا خوش نصیب شخص کہ جسے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے، کس کو؟ مسلمانوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. خوارج بھی مسلمان ہی تھے، تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی. اہل جمل بھی مسلمان ہی تھے، اہل صفین بھی مسلمان ہی تھے. ہم ان کو کافر و منافق نہیں کہتے. مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں میں ہوں. آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے حضرت علی کے پاس اور کہا آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ یہ کام کریں گے. حضرت علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے پتا تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور پائی جی ڈیوٹی لا کے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود. انہوں یہ شک ہوئے گا کہ منو جمل کرنی چاہیے، صفین کرنی چاہیے، نہروان کرنی چاہیے. اس کے پیچھے تو نبی کھڑا ہوا ہے. اب رہا یہ نعرہ کہ بے گناہ بے خطا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ میرے بھائیو اہل سنت کے بنیادی عقائد کے 100% خلاف ہے. اہل سنت کے ہاں سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے ہم کسی کے لیے بھی معصومیت کا عقیدہ کلیم نہیں کرتے، چاہے وہ بڑے سے بڑا صحابی ہو، بڑے سے بڑا محدث ہو، بڑے سے بڑا فقیہ ہو. معصوم صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں
کوئی راکٹ سائنس ہے جو آپ کو سمجھاؤں گا، یہ ساروں کو پتہ ہے۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی المتوفى 179 ہجری کا قول تواتر کے ساتھ اہل سنت کے ائمہ نے نقل کیا کہ وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اس روئے عرض پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں اس روئے عرض پہ کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو یہ امام مالک کا قول ہے اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ تو اس کے تحت میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اصل نعرہ یہ ہونا چاہیے بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فٹ ہے یہ نعرے لاؤ۔ اگر آپ کو اس نعرے سے بھی اختلاف ہے نا، اس کے نیچے بھی آپ یہ لکھ کے لگائیں، بجائے آپ یہ کرنے کے کہ بے شرم بے حیا ڈیش 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 یہ لکھنے کی بجائے نا آپ علمی طریقے سے پازیٹیو جواب دیں۔ جہاں پہ انہوں نے لکھا ہو نا کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نیچے لکھ دیں بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے گا تو پھر باقی ساری ہستیاں تو ویسے ہی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جائے گی اس مقابلے پہ۔ تو میں آپ کو پازیٹیو انداز میں، آج میں غامدی والے سٹائل میں بات کر رہا ہوں۔ غامدی صاحب کا اثر تو میرے اوپر آہستہ آہستہ آ رہا ہے نا اس حوالے سے، جو ان کی پازیٹیو چیز ہے، تو آپ پازیٹیولی اس کو ایڈریس کریں۔ اب چونکہ گفتگو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، اور چونکہ ان کے بارے میں بے گناہی لوگوں نے کلیم کی ہے، بے خطائی کلیم کی ہے، اور اس حد تک ان کو بڑھایا ہے کہ مولا علی کے مقابلے پر لے آئے۔ ویسے کہتے ہیں کہ جی کروڑوں معاویہ ہوں تو مولا علی کے برابر نہیں، خود احمد بریلوی صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہے، لیکن انہی کے نام کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ بہرحال میں کسی بزرگ کے حوالے کی بجائے، میں تو آپ کو پتہ ہے احادیث کی کتابیں لے کے چلتا ہوں، یہ پڑھی ہوئی نہیں ہیں، پڑھی ہوئی ہیں، اور میں دکھاتا بھی ہوں الحمدللہ۔ تو اس حوالے سے میں بخاری اور مسلم سے صرف 3 مثالیں پیش کروں گا۔ ویسے تو یہ ٹاپک آپ کو پتہ ہے میری ایکسپرٹیز ہے، اس ٹاپک کے اندر میں گھنٹوں فی البدی بول سکتا ہوں، اور اسی حوالے سے جو حسینی فکر والے علماء ہیں نا مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، خصوصاً یعنی بریلوی مکتبہ فکر میں مفتی حنیف قریشی صاحب مجھ سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اور میرے معاملات میں وہ بعض اوقات میں ان کے بارے میں کوئی بات بھی کروں تو کہتے ہیں یار علی کو چھوڑ دو، یار علی جو ہے نا وہ اہل بیت کا بڑا وکیل ہے۔ اس طرح دیوبند میں مولانا طارق جمیل صاحب 2-3 دفعہ انہوں نے پیغام بھی بھجوایا، سلام بھی بھجوایا، وہ بھی بڑی محبت کرتے ہیں، اور انہی وجہ سے کیونکہ انہوں نے بھی جس طریقے سے اہل بیت کی محبت، میں تو اکثر ان کے بارے میں بولتا ہوں کہ وہ تو آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز ہے۔ اب یہ جملہ صرف علماء کے لیے، میں اس کو ایلیبریٹ نہیں کروں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ پتہ چل جائے گا۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بڑی محبت کرتے ہیں، اور ان کی بڑی تائید مجھے اس حوالے سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ میں آپ کو اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، یعنی میں شیعہ علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ 3 مثالیں میں بخاری مسلم سے پیش کروں گا، صرف بخاری مسلم سے، تاکہ صحیح ضعیف والا چکر ہی ختم ہو جائے۔ کہیں دماغ میں کسی نے وہ جو خود وہ نعرہ لگوانے والے بزرگ بھی فرماتے ہیں نا، کہیں شیطان آپ کو وسوسہ نہ دلائے، تو کہیں شیطان ان کے ماننے والوں کو وسوسہ نہ دلائے کہ یہ خود سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں بخاری مسلم سے، جو میں نے نہیں لکھی ہیں، ہمارے اہل سنت کے ائمہ نے لکھی ہیں، ترجمے بریلوی علماء کے ہی دکھاؤں گا، ٹھیک ہوگا جی۔ 3 مثالیں، پہلی مثال صحیح مسلم سے ہوگی، اگلی 2 مثالیں صحیح بخاری سے ہوں گی۔ اٹھیں جی، صحیح مسلم شریف دکھائیں بریلویوں کا ترجمہ۔ یہ اس کا شبیر بردرز پاکستان میں سب سے بڑا بریلوی مکتبہ فکر کا ادارہ ہے، اربوں کے شعر ذہن کے، حدیث کی آلموسٹ تمام بڑی کتابوں کے انہوں نے ترجمے کر دی ہیں، اور اتنا بڑا کام تو اہل حدیث نے نہیں حدیث کے لیے کیا جو انہوں نے کیا ہے ترجمہ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ ان کا ترجمہ میرے سامنے ہے۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776 نمبر حدیث ہے، 4776۔ اسلام 360 میں بھی آپ کو یہی نمبر ملے گا، 4776۔ اور جو یہ بریلویوں کا ترجمہ ہے اس میں ہے 4661۔ وہ نمبرنگ کا اختلاف ہو جاتا ہے، حدیثیں ساری موجود ہوتی ہیں۔
یہ ایچ ڈی کیمرے میں جی ان کو دکھا بھی دیں اوریجنل بریلویوں کا اپنا ترجمہ جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں. یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے, میں مطلب اس کو اسی لیے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا رہا ہوں. میں نے اگر پڑھی تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ خود سے ہی بنا کے پڑھ رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہو. تو بریلویوں کا ترجمہ ہے, میں اسی سے دیکھ کے پڑھوں گا. چونکہ میں اسپیسیفکلی ایک بریلوی جماعت کی طرف سے ایشو اٹھایا گیا تو میں ان کو ان کا ترجمہ ہی دکھانے لگا ہوں. صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ چیپٹر میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے سائے میں. تو انہوں نے اطاعت امیر کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے کچھ فرامین ارشاد فرمائے کہ امیر کی اطاعت کرو اور جس کی بیعت کر لو اس کے پیچھے چلو. تو ایک تابعی جو ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ, وہ جب یہ ساری باتیں سن رہے تھے تو وہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے قریب آئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں, کیا یہ ساری باتیں آپ نے نبی علیہ السلام سے خود سنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا, اپنے دونوں کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میرے دونوں کانوں نے آپ کی زبانی یہ بات سنی اور میرے دل نے محفوظ کیا. اس کے جواب میں وہ تابعی کہتا ہے کہ آپ کا چچا زاد بھائی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اس وقت ہمارا یعنی حکمران تھا ان کا, وہ تو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم ناجائز طور پر دوسروں کا مال کھائیں اور لوگوں کو ناحق قتل کریں, جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے 29 نمبر آیت اس تابعی نے پڑھ کے صحابی کو سنائی کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. کہ اے اہل ایمان, ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ, البتہ تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی کاروبار کرتے وہ جائز ہے, اور ایک دوسرے کو ناحق قتل مت کرو, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحیم ہے. تو انہوں نے کہا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ حرام خوری نہیں کرنی, ناحق قتل نہیں کرنا, اور ہمارے امیر جو اس وقت ہیں وہ ہمیں حرام خوری بھی کروا رہے ہیں اور ناحق قتل بھی کروا رہے ہیں. اب کتنے سخت الفاظ ہیں. یہ صحیح مسلم شریف ہے میرے بھائی, یہ اصول الکافی نہیں ہے شیعہ کی. اب یہ بات سن کے عبداللہ بن عمر بن عاص, چونکہ منصف مزاج آدمی تھے, آج کا کوئی بندہ ہوتا تو شاید وہ کلاشنکوف نکال لیتا, تو صحابہ کا گستاخ, لیکن وہ نبی کی تربیت یافتہ تھے. انہوں نے اپنا سر جھکا لیا, جنہوں پنجابی کہتے سوچ ہی پائے گا کہ میں ان کے جواب دیا. تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے انہوں نے کہا اطیعہ فی طاعت اللہ وعصہ فی معصیت اللہ عز وجل. معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے کاموں کے اندر, اور جس جگہ وہ اللہ کی نافرمانی کے کام تمہیں بتائے تم اس کی نافرمانی شروع کرو. بالکل سمپل بات ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ خالق کی اطاعت کے اندر اندر ہے, خالق کی معصیت کے اندر مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے. یہ پہلی مثال تھی میرے بھائیوں. دوسری مثال صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4108, اور یہ ہے غزوہ خندق والے کتاب المغازی چیپٹر میں. یہ بھی بخاری میں بریلویوں کا شبیہ بدرز ہی دکھانے لگا ہوں. یہ فرنٹ پیج ہے بخاری شریف کا, اور انٹرنیشنل نمبر ہے 4108 غزوہ خندق والے چیپٹر میں. پہلے یہ حدیث ان کو دکھا دیں, یہ انڈر لائن کیا ہوا یہ والا صفحے کا آخری اور اگلے صفحے کا بھی کچھ حصہ آئے گا اس میں, یہ ان کو کور کرتا ہے. یہ چونکہ بخاری شریف جو ہے وہ کنٹینیوس نمبرنگ کے اوپر نہیں ہے, ہر جلد میں نئے نمبر شروع ہوتے ہیں, لہٰذا نمبر اس کا کافی ڈیفرنس ہے. انٹرنیشنل نمبر تو ہے 4108, لیکن اس میں نمبر آ رہا ہے 1283, کیونکہ پہلی جلد جو ہے وہ اس میں آلموسٹ 3000 حدیثیں ہیں, پھر اگلی جلد 1 سے شروع ہوئی ہے. اس کے اگلے الفاظ بھی جو تھے نا وہ بھی میں نے انڈر لائن کیے ہیں, یہ بھی ان کو کیمرے میں دکھا لیں. یہ والا
اس والے پیج کے اوپر. فور 108 صحیح بخاری میں کتاب المغازی چیپٹر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے. پہلے آپ نے سنی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص کی رائے, اب سنیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے. تحکیم کے واقعے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے, اس زمانے میں یعنی ایک رائے یہ بھی سامنے آئی تھی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں پوسٹ چھوڑ دیں اور عبداللہ بن عمر کو خلیفہ چن لیا جائے. یہی ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا ہے. تو اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں تھی. وہ مدینہ شریف آئے, عبداللہ بن عمر وہاں پہ موجود تھے. ان کی بہن سیدہ حفصہ نے, حضرت عمر کی جو بیٹی تھیں, انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت معاویہ آئے ہوئے ہیں تو تم بھی جا کے ان کے خطبے میں بیٹھو, تمہاری غیر موجودگی کو کہیں سازش شمار نہ کر لیا جائے. یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا, کوئی خاص بندہ غائب ہو, کہتے ہیں یار کہیں اور کوئی پلان نہ کر رہا ہو, جبکہ عبداللہ بن عمر کا نام بھی آ چکا ہوا تھا خلیفہ کے لیے. تو عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ گئے مجبوراً, اپنی بہن کے اور ماں بھی لگتی تھیں کیونکہ وہ امہات المومنین میں سے ہیں. تو وہ گئے تو حضرت معاویہ وہاں پہ خطبہ دے رہے تھے. تو انہوں نے خطبے کے دوران کہا کہ جو شخص اس امر خلافت میں کوئی کلام کرنا چاہتا ہے وہ اپنا سر اٹھائے, میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے؟ حضرت عمر, جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر گرائی ہوئی ہے, جن کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج شام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جذبات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اب میں اس پہ کامنٹس نہیں کروں گا, آج میں کامنٹ سے گریز کر رہا ہوں. اب عبداللہ بن عمر خاموش رہے تو بعد میں حبیب بن مسلمہ تابعی جو ہیں, انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر, آپ نے اسی وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا اس بھری مجلس میں؟ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سب کو پتہ چل رہا تھا کہ کنایا عبداللہ بن عمر کی طرف ہو رہا ہے. تو عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ اپنا گوٹ کھولوں, جیسے احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو ایسے لے کے بیٹھے ہوئے تھے. کہتے میں نے ارادہ تو کیا کہ میں یہ کھولوں اور میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جو شخص اسلام میں تجھ سے اور تیرے باپ سے جنگ کر چکا ہے. یعنی تم دونوں باپ بیٹا کافر تھے اور اسلام کی طرف سے ہم لوگ جنگ کرتے رہے, حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر. یا یہ حضرت علی کی طرف اشارہ ہے ان کا کہ حضرت علی تم سے لڑتے رہے جبکہ تم کافر تھے باپ بیٹا اور ہم لوگ مسلمان تھے. اور غزوہ خندق کے چیپٹر میں یہ حدیث لانے کا مقصد یہی ہے کہ عبداللہ بن عمر غزوہ خندق سے پہلے کے مسلمان ہیں. امام بخاری نے یہ مسئلہ نکالنا چاہا, لیکن ساتھ کتنے اور مسائل بھی نکل گئے. کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں کہوں کہ جس شخص نے تجھ سے اور تیرے باپ سے جبکہ تم لوگ کافر تھے اسلام کی حالت میں جنگ کی ہے وہ خلافت کے زیادہ دار ہیں کہ تم ہو زیادہ. پھر مجھے خوف ہوا کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو لوگوں میں تفریق اور خون ریزی کا سبب بن جائے اور میری بات کا وہ مطلب لے لیا جائے جو میری مراد نہ ہو, کہ بھئی یہ نہ ہو کہ کوئی اور ایشو کھڑا ہو جائے. اب میں اس پہ بھی کامنٹس نہیں کرنا چاہتا کہ اس وقت جب کوئی حق کے لیے آواز بلند کرتا تھا تو آل امیہ کے لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنت کی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دیا کہ دنیا میں کوئی پوسٹ نہ بھی ملے تو کیا ہوا, آخرت تو میرے لیے. اسی پہ میں بولا کرتا ہوں کہ ابن عمر اور ابن علی میں بڑا فرق ہے. عبداللہ بن عمر کی پیسو نیچر تھی, بیک فٹ پہ چلے گئے. ابن حسین جو ابن علی تھے, حسین ابن علی, وہ ایکٹیو نیچر کے تھے. ٹھیک ہے, وہ فرنٹ سے لیڈ کرنے والے تھے, اس لیے وہ بیک فٹ پہ نہیں گئے, یہ بیک فٹ پہ چلے گئے. لیکن دل پہ برا بھی انہوں نے مانا اور اپنی اظہار بھی کر دیا. یعنی وہ یہ انٹروورٹ تھے, وہ ایکسٹروورٹس تھے, حسین ابن علی, اور یہ عبداللہ بن عمر انٹروورٹس. یہ اب سائیکالوجی کی اور ٹرمز ہیں جن کو آتی ہیں ان کو ہی پتا ہوگا کہ میں کیا بول رہا ہوں. میں جنت کی نعمتوں کو یاد کیا. اب حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی. انہوں نے بھی آگے سے یہ بات کی, یعنی ان کو پتا تھا کہ جو شخص بولے تو علمی اختلاف سننا
یہ بہت حوصلے کا کام ہے، ہر بندے کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے۔ اچھا، 2 مثالیں ہوئی، تیسری مثال بھی صحیح بخاری سے ہے، کتاب التفسیر چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 4827، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کی تفسیر میں امام بخاری لے کے ہیں 4827، اور بریلویوں کا جو یہ دوسری جلد میں بخاری میں نمبر ہے 1948۔ یہ ذرا دکھا دیں، لیفٹ والے پیج کا آخری حصہ اور رائٹ والے کا اوپر والا، ایک ہی بار میں دونوں کو کور کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4827، اسلام 360 میں بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ میرے ریسرچ پیپر میں یہ ساری حدیثیں موجود ہیں، کسی نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ اتنی بڑی دریافتیں ہیں تو ہمیں بعد میں یاد نہ رہے، تو انہوں سارے انشاءاللہ جتنے بھی ادھر 70-80 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہارڈ کاپی اس کی مل جائے گی، ریسرچ پیپر کا میں تعارف بعد میں کرواتا ہوں، اور پوری دنیا میں سافٹ کاپی جاتی ہے، ہارڈ کاپی فری۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ مروان بن حکم کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجاز کا، مکہ مدینے کا گورنر بنا کے بھیجا تو اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کے لیے لوگوں کی بیعت لیں ان کی اپنی زندگی میں۔ یہاں پبلک کو جھوٹ بتایا گیا کہ نہیں وہ تو خود بخود ہی بن گیا تھا۔ تو مروان جو مکہ مدینے کا گورنر تھا اس نے خطبہ دیا، اور خطبے کے دوران اس نے یزید بن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا تاکہ اس کے باپ کے بعد اس کی بیعت کی جائے۔ اب سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے نا، حکمرانوں کے جو یعنی آگے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے لیڈر نے سوچا ہے کہ امت کے وسیع تر مفاد میں یہ کام کر دیا جائے۔ تو مروان نے بھی کہا کہ امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد نامزد کر دیں، اور ساتھ ایک جملہ بولا جو بخاری میں نہیں ہے لیکن باقی حدیث کی کتابوں میں ہے۔ وہ جملہ یہ بولا جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا تھا۔ اب عمر کوئی بیٹا تھا ابو بکر کا؟ ابو بکر کے تو بیٹے جوان تھے، محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عمر کے بیٹے جوان تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو نہیں بنایا۔ اب سامنے حضرت ابو بکر کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، سیدہ عائشہ کا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے مروان کی جب یہ بات سنی تو کچھ کہا۔ امام بخاری نے وہ الفاظ نہیں نقل کیے کہ کیا کہا، لیکن گل کوئی چوبے والی کیتی ہے، ایسی کیتی ہے جیڑی وہ کہنے چوب گئی اگلے بندے نو، لیکن وہ بات باقی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، اور انہوں نے ترجمہ کرنے والے نے بڑی انصاف کیا، اس نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ وہ بات کیا تھی۔ یعنی اپنے لڑکوں کو جانشین کرنا تو کیسر و کسرا کی سنت ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ رومن اور پرشین امپائر کے بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کرتے ہیں، نبی اور خلفاء کا یہ طریقہ نہیں جو تو کہہ رہا ہے کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد میں کرنا چاہتے ہیں۔ سیدھی طرح کہو کہ تم لوگ کیسر و کسرا کی بدعت کو زندہ کرنا چاہتے ہو۔ اور یہ الفاظ جو ہے نا، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی 4827 تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 میں، 17 نمبر میں۔ فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے یہ ساری باتیں نقل کی ہیں، جو سب سے بیسٹ شرح ہے صحیح بخاری کی، ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری۔ المستدرک للحاکم میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، ساری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ 5B ریسرچ پیپر میں نے سارے کے طرق جمع کر دیے، سارے کے سارے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال جب یہ بات کی تو مروان کو غصہ آیا، اس نے کہا پکڑو عبد الرحمن بن ابی بکر کو۔ عبد الرحمن بن ابی بکر ام المومنین سیدہ عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے، وہ حجرے میں، یعنی وہ مسجد نبوی میں یہ خطبہ دے رہا تھا نا، تو وہ ساتھ ہی حجرہ ہے عائشہ تھا، اس میں داخل ہو گئے اپنے بہن کے حجرے میں اور اپنی جان بچا لی۔ تو مروان کو غصہ تھا، اس نے باہر سے کہا کہ اے ابو بکر کے بیٹے، تو وہی ہے نا جس کے بارے میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 نازل ہوئی ہے؟ نعوذ باللہ، کہ یہ شخص کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ اف ہے تم پر کہ تم مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ تو سب جھوٹی کہانیاں ہیں۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 پڑھ کے حضرت ابو بکر کے بیٹے پہ لگا دی کہ تیرے بارے میں قرآن میں نازل ہوئی ہے کہ تو آخرت کا منکر ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ صحابہ کے گستاخ کون ہیں؟ آل امیہ کے وفادار لوگ، اور ان کے لیے کوئی نہیں ہے کہ صحابی چاہے وہ علی ہو سامنے، چاہے ابو بکر ہو، چاہے عمر ہو، ساروں کی آپ توہین اس میں سن چکے ہیں ابھی تک، ٹھیک ہے؟ اسی لیے میں اہل سنت کو بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے حق چار یار تک ہی رہو،
تو اپنی عزت بھی بچاؤ گے, اپنا عقیدہ بھی بچا لو گے. حضرت عائشہ کو غصہ آیا, انہوں نے اندر سے کہا اسکت, خاموش ہو جا. ابو بکر کے گھر والوں کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے میری برات جو سورہ نور میں نازل ہوئی تھی, جو تہمت لگی تھی, اور جو باقی کتابوں میں المستدرک الحاکم میں, سنن نسائی الکبریٰ میں, فتح الباری میں, تفسیر ابن کثیر میں آگے الفاظ ہیں. اما عائشہ نے کہا کہ مروان, آل ابی بکر کے بارے میں تو کچھ نہیں نازل ہوا, لیکن تو اپنے باپ کی پشت میں تھا حکم کی, جب نبی علیہ السلام نے کہا تھا حکم پر لعنت, اس کی اولاد پہ لعنت, تو اسی لعنت کا حصہ ہے, تجھ پہ تو اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی تھی.